چلتا، مزاج سمجھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یزید بن سفیان رضی اللہ عنہما کو شام کے جہاد پر بھیجا ہے تو کیا کہا تھا؟ دیکھو، کفار کے بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور راہ گزرنے والوں کو قتل نہیں کرنا، صرف ان کو قتل کرنا جو تمہارے سامنے جنگ کے میدان میں مقابلے پر آ جائیں۔ مسلمانوں کا مزاج نہیں ہے، وہ عورتوں اور بچوں کو ڈھال نہیں بناتے تھے، مسلمان عورت اور بچے پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ مسلمان دشمن ملک جس نے حملہ کیا ہے اس کی عورت کو قتل نہیں کر رہے، کہاں کہ مسلمان اپنے معاشرے میں مسلمان عورتوں کی عزتیں پامال کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو دین کے حفاظت کرنے والے تھے وہ مسلمان عورتوں کی عزت کی دھجیاں بکھیر دیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا جواب دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے ایز این امتی؟ کیا جواب دیں گے؟ ایسے ہی لوگوں کے خلاف رسول اللہ گواہی دیں گے قیامت کے دن، ایسے ہی لوگوں کے خلاف۔ قرآن کہتا ہے سورۃ فرقان میں، آیت کا مفہوم آتا ہے، اللہ میری یہ وہ قوم ہے جس نے قرآن سے ہجرت کر لی تھی، مہجورہ چھوڑ دیا تھا۔ ایک طرف کلمہ، ایک طرف درس، ایک طرف ممبر، ایک طرف تقریریں، ایک طرف خطبے، ایک طرف کورسز، اور دوسری طرف مسلمانوں کی عزت پامال ہو رہی ہے ہماری زبان اور ہمارے معاملات سے۔ عافیت نہیں ہے، ہم اپنی ذات سے دوسروں کو عافیت نہیں پہنچا رہے۔ رسول اللہ نے تو جنگ کے میدان میں عورتوں کی عزت کرنے کو، عورتوں کو ہاتھ نہ لگانے کو، عورتوں کو قتل نہ کرنے کو، بچوں کو قتل نہ کرنے کی بات کی۔ ایک مرتبہ ایک جنگ میں رسول اللہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام بھجوایا تھا جب وہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے کہ دیکھو، کسی عورت کو اور کسی مزدور کو قتل نہ کیا جائے۔ کوئی کمزور ہو تو مسلمان اس پر تلوار نہیں اٹھاتے تھے۔ آج عورتیں کمزور ہیں تو مرد جیسے چاہیں ان کو استعمال کریں۔ کہاں ہے مردوں کی غیرت؟ کہاں ہے مردوں کا ایمان؟ کہاں ہے دین پڑھانے والے مردوں کی زبانوں پر یہ الفاظ کہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے شاگردوں کو عورت کی عزت کرنا سکھائیں؟ مسلمان مومن متقی مرد تو غیر مسلم کی عورتوں کی عزت کرتا ہے، کہاں کہ مسلمان مرد مسلمان عورتوں کی عزت نہ کریں۔ اور اس کا بھی مزید ڈائلما، مسلمان بھائی، باپ، سسر، شوہر، ماموں، تایا، وہ اپنے گھر کی محرم عورتوں کی عزت نہ کریں، اپنے گھر کی قرابت داری کے اندر آنے والی عورتوں کی عزت نہ کریں، ان کو گندی نگاہوں سے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دے ہمیں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ انسیسٹ کیا ہے؟ انسیسٹ کیا ہے؟ مسلمان مرد اپنی محرم عورتوں کو اس چیز کا شکار کر دیں کہ ان کے ساتھ نسبت قائم کریں اور سیکشل ریلیشن قائم کریں۔ یہ ہم مسلمان عافیت پسند ہیں، ظالم اور جابر ہیں مسلمان۔ کھو گیا اسلام ہم سے اور اسلام کی اسپرٹ ہم سے۔ مسلمان تو ایسے نہیں ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ویلنس تھنکنگ کچھ اور ہی سکھا کے گئی ہے ہمیں۔ عورت اور مزدور آپ نے کہا نا کہ ان کو مت مارنا، جنگ میں کیا مطلب تھا؟ جو لوگ جنگ میں حصہ نہیں لے رہے، جو فوجی نہیں ہیں، جو آپ پر تلوار نہیں اٹھا رہے، عدل یہ ہے کہ ان کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ آپ کے اپنے رشتے، آپ تو ان کے محافظ ہیں۔ مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کا محافظ ہے، کہاں کہ وہی بھیڑیا بن کے بیٹھ جائے۔ کیا جواب دیں گے وہ مسلمان مرد اللہ رب العزت کو جن کی نگاہیں کبھی عورتوں کو تکلیف پہنچاتی ہیں، جن کے ہاتھ کبھی ان کو ہراس کرتے ہیں، جن کے الفاظ کبھی ان کی شخصیت کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں، جو رشتوں میں انٹیکٹ ہونے کے باوجود اپنی سگی رشتوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، کبھی اپنی ماں کو، کبھی اپنے کسی رشتے کو مستقل عزت کے پہلو سے تار تار کرتے رہتے ہیں۔ کیا جواب دیں گے وہ اللہ رب العزت کو؟ کیا وہ عافیت پسند تھے؟ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر رہے تھے؟
جب انہوں نے اپنے آپ کو اپنی ذمہ داری سے آزاد سمجھا اور صرف اپنے ٹائٹل کو اپنی ٹرافی بنا کر بیٹھ گئے تو ان کی بھول ہے کہ قیامت کے دن ان سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عافیت اندیشی مسلمانوں کو بہت کچھ سکھاتی ہے اور سیکھنے کی اشد ضرورت ہے، اشد ضرورت۔ آپ سوچیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں جبکہ انسان کا بلڈ ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے، جب انسان کے جذبات ہائپ پر ہوتے ہیں، اس موقع پر بھی کنٹرولڈ رہنا سکھا رہے ہیں۔ مرد ہوتے تھے نا سپاہی، عورتیں سپاہی نہیں ہوتی تھیں، مرد ہوتے تھے، مومن متقی مسلمان مرد، غصے کی حالت میں ہو، تم جذبات میں ہو، تم جنگ کے میدان میں ہو، بٹ تمہارا سینس آف ویلنس ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ تم نے بچوں پر گولیاں چلا دیں، یہ نہیں کہ تم نے عورتوں پر گولیاں چلا دیں، یہ نہیں کہ کیونکہ دشمن قوم کی عورتیں ہیں تو ان کی عزت کی دھچیاں بکھیر دیں۔ ناٹ ایٹ آل۔ میدان جنگ میں بھی رسول اللہ نے مسلمانوں کو عافیت سکھائی۔ وہ نان مسلمز ہوتے تھے کہ جو جنگ کرتے تھے تو ظلم اور ستم کا بازار لگا دیتے تھے، ان کو نہیں پتا ہوتا تھا عافیت کیا ہوتی ہے۔ انسانی کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیتے تھے، انسانیت کا تقدس پامال کرتے تھے، شہر کے شہر خون سے رنگ دیا کرتے تھے۔ یہ مسلمان نہیں ہوتے تھے، جائیں جا کر پڑھیں اٹھا کر تاریخ۔ مسلمان جب کسی قوم پر حملہ کرتے تھے وہ ان ریسپانس ٹو دیئر اٹیک ہوتا تھا، پری ایمپٹ کر لیتے تھے سچویشن کو۔ مسلمان ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ قوم اٹیک کرنے والی ہے تو وہ پری ایمپٹ کر کے یہ کام کرتے تھے، بٹ اس پر بھی منیمم خون ریزی، منیمم بلڈ شیڈ، no damage to the children and to the environment and to the women and to the weak of the societies۔ کافر قوم کا حملہ دیکھ لیں، انسانیت کی کھوپڑیوں کی مینار لگا دیے، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر ان لوگوں کو معاف کرتے ہیں جو آپ کے خون کے پیاسے تھے۔ صرف خون کے پیاسے نہیں تھے، they did many attempts۔ آپ نے کیا کیا؟ عام معافی کا اعلان۔ ہم کہتے ہیں مسلمان باربیرک ہے، یا نان مسلم کہتے ہیں مسلمان باربیرک ہے، اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، کیوں؟ Don't we have that level of wisdom that we can defend our Islam؟ کوئی میرے باپ کو، کوئی میری ماں کو گالی نکالے اور میں چپ کر کے بیٹھی رہوں؟ بدتمیزی کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ In a very appropriate, decent, confident way اپنے ماں باپ کو سپورٹ کرنے کی بات آ رہی ہے۔ اگر کوئی میرے اسلام پر انگلی اٹھائے گا with the dignity and with the power of word and ilm and with the power of wisdom, I will do the advocacy of my religion۔ That should be the stand of every Muslim۔ عام معافی کا اعلان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ کہاں سے ہمارے اندر اتنا جذبات اور غصہ، ایگریشن، ایکسٹریمزم گھسا ہوا ہے؟ سمجھ کیوں نہیں آتا اسلام ہم کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اذهبوا فانتم الطلقاء۔ کبھی سنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جیسے آپ نے بولے تھے یوسف علیہ السلام والے الفاظ، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ، کوئی پکڑ نہیں آج تم لوگوں کی۔ عام معافی۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذهبوا، گو، چلے جاؤ، فانتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو۔ یعنی if you want to stay on this land then you have to recite kalima, and if you don't want to recite kalima then you are azad, just leave the place, just leave this haram، اس حرم کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عافیت سکھا رہے ہیں۔ ہم عافیت کی ڈیفینیشن کو جب تک اسلام سے نہیں لیں گے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اس دنیا میں خیر نظر نہیں آنے کا۔ جو خیر اور عافیت پہ چلتا ہے اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنورتی ہیں، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ سورۃ الزلزلہ بتا رہی ہے آخرت میں تو ایٹمز ویٹ کے برابر بھی نیکی کا بدلہ ملے گا، بٹ ان دس ورلڈ یو ول لیو سرٹن امپیکٹ، جو خیر کا امپیکٹ ہوگا، جو عافیت کا امپیکٹ ہوگا، جو بہترین طریقے سے آپ کو ہمیشہ ایک سرٹن لیول آف کانفیڈنس دے گا، وہ کانفیڈنس جس میں بدتمیزی نہیں ہوگی،
وہ کانفیڈنس جس میں دوسروں کا احترام اور دوسروں کے لیے بھی عافیت مانگنا ہوگا. سو کانسٹنٹلی اللہ سے دعا کیا کریں. اللہم انا نسألک العافیت. چھوٹی سی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی چھوٹی سی دعا یاد کر لیں. اللہم انا نسألک العافیت. اللہ ہم آپ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ایک ایک جملے آپ پکڑ لیں اور آپ اس کے اوپر کتابوں کی کتابیں لکھتے ہیں. It's like something. It's a library upon library. صرف قرآن کی آیتوں میں یہ شان نہیں ہے، آپ کو احادیث میں بھی یہ خوبصورتی نظر آتی ہے. یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے فرمایا تھا اوتیت جوامع الکلم، یہ کیا مطلب تھا؟ کہ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں. کیا مطلب دین کی بڑی بڑی حکمتیں، دین کے بڑے بڑے احکامات کی خوبصورتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اسلوب سے بیان کر کے گئے ہیں جو نہایت آسان اور مختصر، جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا. انتہائی مختصر سے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خزانہ چھوڑ کر گئے ہیں. چھوٹے سے جملے میں مفہوم کا خزانہ آپ نے دے دیا ہے. یہی جملہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہم سامنے رکھیں، اللہم انا نسألک العافیت، تو سمجھ لیں یہ صرف اس دعا کی ایکسپلینیشن ہے جو پچھلی 4 کلاسز سے میں کر رہی ہوں. تفکیر العافیہ یہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. آپ اس ایک جملے سے آپ دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹا سا جملہ اور اس کی وضاحت، اس کا فہم، اس کی تشریح ایک کتاب بن جائے اس کے اوپر. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث کے جملے پر ایکویشن اپلائی ہوتی ہے. آپ اتنے جامع الفاظ کہتے تھے کہ اس کے اندر ایک پوری سوچ، اس کے اندر ایک پوری پرسنالٹی شیپنگ ایڈوائس موجود ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے عافیت مانگنا پسند فرمایا ہے. اللہ عافیت مانگنے والے کو پسند کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کو حدیث کا مفہوم بتا دیا کہ عافیت سے زیادہ کوئی اور چیز محبوب نہیں ہے جو مانگی جائے. اور عافیت میں صرف اور صرف دنیاوی عافیت نہیں آتی، صرف اور صرف آخرت کی عافیت نہیں آتی. واٹ از دس عافیت؟ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا، دنیا اور آخرت کی تمام ظاہری اور چھپی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دینا. آپ کہتی ہیں میں دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتی ہوں، میں دنیا اور آخرت میں جو ظاہری اور باطنی غیر پسندیدہ چیزیں ہیں، جو آفات ہیں، جو مشکلیں ہیں، جو بیماریاں ہیں، جو بلائیں ہیں، میں ان سب سے اللہ کی سے عافیت مانگتی ہوں. یعنی مجھے کوئی آنچ نہ آئے. اللہ آپ مانگیں، اللہ سے، سب خزانوں کا مالک ہے. آپ مانگیں گی تو کیسے آپ کو عافیت نہیں دے گا؟ اللہ سے عافیت مانگنا تمام بھلائیوں پر حاوی ہے. یعنی جس نے عافیت مانگی، صرف ایک عافیت مانگی، اللہم انا نسألک العافیہ، اس نے گویا دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں مانگ لیں. ظاہر آپ عافیت مانگ رہی ہیں تو آپ نعمتیں مانگ رہی ہیں، آپ عافیت مانگ رہی ہیں تو آپ فتنوں سے، آزمائشوں سے حفاظت مانگ رہی ہیں. آپ عافیت مانگ رہی ہیں تو آپ خوشیاں مانگ رہی ہیں. آپ عافیت مانگ رہی ہیں تو آپ مسکراہٹیں مانگ رہی ہیں. تو جس نے عافیت مانگ لی اس نے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگ لیں. جب بھی اللہ تعالیٰ عافیت مانگنے والے کو پسند کرتے ہیں، نسأل اللہ العافیہ، ہم سوال کرتے ہیں اللہ سے عافیت. یہ بہت بڑی نعمت ہے. ساری نعمتیں، اگر میں یہ کہوں آج ساری نعمتیں عافیت کے مقابلے میں چھوٹی ہیں. اسلام کی نعمت کو ایک طرف کر دیں، اس کے بعد ساری نعمتیں، دنیا کی ساری دولت عافیت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو یہ غلط نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ عافیت دل کا سکون ہے.
आफियत दिमाग का सुकून है. आप कहती हैं आई जस्ट वांट माय पीस, आई जस्ट वांट माय पीस ऑफ माइंड. हम कहते हैं ना मुस्तकिल, आई नीड माय पीस ऑफ माइंड. आप सुबह से एसी में थे, पर आप आगे पीछे ऊपर नीचे इधर उधर कामों में लगे हुए थे, और आप शाम में थक कर काउच पर बैठते हैं और आप कहते हैं, हालांकि आप सुबह से एसी में ही हैं, नेमतों में हैं, छत के नीचे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शेल्टर है, लग्जरी है, नेमतें हैं, कंफर्टेबल घर है, अपने हैं, रिश्ते हैं, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, शौहर है, बच्चे हैं. You have everything. But even then, after a hectic day, आप कहती हैं I need peace of my mind. यानी you want your आफिया. दिल और दिमाग का सुकून आफियत है, और ये सुकून अल्लाह की तरफ से आता है. ये आफियत अल्लाह की तरफ से आती है. ये वो दौलत है जो अल्लाह के बगैर कोई दे नहीं सकता. आप कहती हैं ये दौलत किसी सबब से नहीं मिल सकती, किसी को इसका इस्तेहकाक नहीं है, सिर्फ अल्लाह हक रखता है कि ये दौलत हमें अता करे. कोई आदमी आफियत खरीद सकता है? आप कहें अच्छा मैं जाती हूँ मार्केट, आफियत खरीद के लाती हूँ. नहीं, इसलिए आपको सिखा रही हूँ. इस आयत में बहुत गहराई है. सूरत अज़्ज़लज़ला की आयत 7 में, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा. आपने एक नेकी भी की, आप उस नेकी की आफियत एक्सपीरियंस करेंगी. यराहू, यू विल एक्सपीरियंस द खैर ऑफ योर ब्लेसिंग. एक नेकी, आपने एक नेकी भी की, आपको उसकी खैर, उसकी भलाई, उसका सुकून नसीब होगा. बाजार में नहीं मिलती ये आफियत, सिर्फ अल्लाह के पास है. कोई पैसा आफियत खरीद सकता है? एक बिलियनियर होए, आफियत क्या है उसके लिए कि उस पर कभी बीमारी ना आए. पैसे से बीमारी से दूर रहा जा सकता है. अगर ऐसी बात हो तो कोई बिलियनियर कभी मरे नहीं. पैसे से आफियत नहीं खरीदी जाती, सरमाए से आफियत नहीं खरीदी जाती, किसी मनसब से, किसी डेजिग्नेशन से, किसी ओहदे से आफियत नहीं खरीदी जाती. ये तो हम क्या करें, हमारा प्रॉब्लम. हमें लगता है जितनी मटीरियलिस्टिक दुनिया होगी हम आफियत में होंगे. हमें लगता है मैं प्रेसिडेंट होंगी तो आफियत में होंगी, मेरे आगे पीछे स्क्वाड चल रहा होगा तो मैं आफियत में होंगी, मेरे पीछे गनमैन होंगे तो मैं आफियत में होंगी, मेरे साथ इतनी बड़ी लैंड क्रूजर्स होंगी तो मैं आफियत में होंगी, मेरा घर महल जितना होगा तो मैं आफियत में होंगी, आगे पीछे 6 नौकर होंगे तो मैं आफियत में होंगी, शौहर होगा, बच्चे होंगे, बैंक बैलेंस होगा, रियल एस्टेट होगी तो मैं आफियत में होंगी. गलत, गलत, सब गलत. आफियत पैसे में नहीं है. आफियत का खजाना सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास है. उसकी ज़ात के सिवा कोई शय, कोई इंसान, कोई हस्ती आफियत नहीं दे सकती. मांगा करें आफियत, दिन में एक मर्तबा जरूर, कम से कम आफियत मांगा करें. ये वो नेमत है जो अगर आपको मिल गई, आपको दुनिया की हर नेमत का फ्लेवर मिल जाएगा. लिख ले मेरी बात आज आपकी. आप अल्लाह से आफियत मांगें. अगर आपको आफियत मिल गई, अल्लाह ने आपको नसीब कर दी, आपकी हर नेमत आपको खुशियां देगी. माँ बाप, बहन भाई, औलाद, शौहर, सास ससुर, ससुराली रिश्ते, आपका घर, आपके नौकर, आपकी गाड़ी, आपके मामलात, आपकी शॉपिंग, आपकी स्पेंडिंग, आपकी अर्निंग, आपका बाहर निकलना, आपका घर में रहना, आपका मामला निभाना, आपका इबादत करना, आपका सदका करना. Everything will give you happiness if you can get the blessing of afiyah. मांगे तो अल्लाह से, और उस टाइम में मांगे जो कबूलियत की दुआ होती है, जो कबूलियत का वक्त होता है. जैसे हम जानते हैं ना कि कुछ औकात हैं, कुछ मुकामात हैं, कुछ खास दिन हैं जिस दिन दुआओं की कबूलियत होती है. उन्हीं में से एक वक्त रोज 5 मरतबा आता है, दिन में 5 मरतबा दुआ की कबूलियत का वक्त आता है. किसी एक टाइम पर तो याद आएगा ना बहनों कि मैंने इस टाइम पे आफियत की दुआ मांगनी है. बाकी जो दुनिया की दुआएं मांगनी है मांगे. मेरे बच्चे पास हो जाए, मेरे बच्चों का एडमिशन हो जाए, मेरे बच्चों की करियर ठीक हो जाए, मेरे बच्चों की शादियां हो जाए, मेरे बच्चों को औलाद मिल जाए, मेरे बच्चे फ्लरिश करें. जो मांगना है मांगे, बट डोंट फॉरगेट टू आस्क आफियत.
बिकॉज अगर आपने आफियत मांगी तो ये सारी लिस्ट ऑटोमेटिकली अल्लाह ने सुन लेनी है आपकी। मैं बता रही हूँ आपको, 5 औकात हर 24 घंटे में आते हैं जो कबूलियत दुआ के होते हैं। अजान और इकामत के दरमियान का वक्त, शुक्र करें वो सब बहनें जो मुसलमान मुल्कों में रहती हैं जहाँ स्पीकर पर अजान की आवाज़ आती है। अब तो हमारे मिजाज ही नहीं रहे कि हम जब घर बनाएं मुसलमान मुल्कों में रहते हुए तो हम ऐसी जगह घर खरीदें जहाँ से हमारे घर में 5 वक्त अजान की आवाज़ आए। कोई बात नहीं, अगर आपका घर ऐसी जगह बन गया जहाँ पर अजान की आवाज़ नहीं आती, या आप किसी ऐसी स्टेट में रहती हैं जो मुस्लिम स्टेट नहीं है जहाँ लाउड स्पीकर पर अजान की इजाज़त नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल फ़ोन्स हैं, आपके डेस्क क्लॉक ऐसे आते हैं जिसके अंदर ब्लूटूथ के साथ 5 वक्त की नमाज के टाइमिंग सेट हो जाते हैं। सेट कर लें। अजान और इकामत के दरमियान का वक्त कबूलियत दुआ का वक्त होता है। आपको जो दुआ मांगनी है इस टाइम में मांगिए। 15 से 12 मिनट का वक्फा होता है, अच्छी खासी दुआएं बंदा मांग सकता है। दिन में 5 मरतबा ये वक्त आता है। इंसान अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने से मुताल्लिकीन जो आपसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, पूरी मुसलमान उम्मत, अपनी दुनिया, अपना दीन, अपनी आफ़ियत, अपने घर वालों की आफ़ियत, उम्मत की आफ़ियत मांगे मांगे और मांगे। कोई एक वक्त तो सेट कर लें जिसमें आप अजान और इकामत के दरमियान में बस अपने रब से इंटीमेट वे में बातें करें, दुआएं मांगें, खैर तलब करें, आफ़ियत की दुआ ज़रूर मांगें। हज़रत अनस रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, हदीस का मफ़हूम आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआउ ला युरद्दु बैनल आज़ानी वल इक़ामती। अज़ान और इक़ामत के दरमियान की जाने वाली दुआ रद्द नहीं की जाती। हज़रत अनस रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मफ़हूम आता है, हमने सवाल किया कि ये कबूलियत के औकात में से एक अहम वक्त है या रसूलल्लाह, तो क्या दुआ मांगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि दुआ बैनल आज़ानी वल इक़ामती जो है ला युरद्दु, वो रद्द नहीं की जाती। तो सहाबा ने पूछा हम क्या दुआ मांगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लल्लाहु अल आफ़ियत फिद दुनिया वल आखिरह। इस वक्त भी अपने रब से दुनिया और आखिरत की आफियत की दुआ मांगा करो। सो डबल बेनिफिट, 1 बिटवीन अजान एंड इकामत दुआ कबूल होती है, 2 जब मैं आफियत मांगूंगी तो आफियत भी मिलेगी, और सुन्नत रसूल या हदीस रसूल को फॉलो करने का सवाब भी मिलेगा, रसूल अल्लाह के इरशाद पर अमल करने का सवाब भी मिलेगा। Here is the next explanation which is very important. सबर, अक्सर जब मैं ये जुमला बोलती हूँ कि अपने लिए सबर नहीं मांगा करें, तो आप बहनें सवाल करती हैं कि फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ आती है, अल्लाहुम्मा जअलनी सबूरन व जअलनी शकूरा। हाँ, तो आप कहती हैं कि अल्लाह के रसूल ने तो अपने लिए सबर मांगा और बहुत सबर मांगा। पॉइंट टू बी नोटेड एंड पॉइंट टू कीप इन योर माइंड फॉर द क्लैरिटी ऑफ योर कॉन्सेप्ट। जब मुश्किल आ जाती है तो इंसान सब्र मांगता है। आजमाइश में होते हुए सब्र मांगा जाता है। आजमाइश टल जाए तो आफियत मांगी जाती है। आजमाइश में होते हुए भी आप आफियत मांगते हैं, बट सब्र उस वक्त मांगा जाता है when you are in the middle of crisis. And if you will have a look on the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तो फुल ऑफ पेन थी। आपको क्या लगता है, वो जो अल्लाह के महबूब थे और हैं, वो जो अल्लाह के पसंदीदा थे और हैं, वो जो इमामुल अंबिया थे और इमामुल अंबिया हैं, his life was full of pains. आसानियां नहीं थी उनकी जिंदगी में। हाँ, वो उन तकलीफों में भी मुस्कुराते हुए नजर आते थे।
چیزیں ان کو ہرٹ کرتی تھیں، حالات ان کے لیے مشکل ہوتے تھے، لوگ ان کو تکلیف پہنچاتے تھے، دعائیں مانگنے کے باوجود ان کی زندگی کے اندر مستقل تکلیفیں سائے کی طرح ساتھ رہتی تھیں، بٹ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زندگی کو گزار رہے تھے اٹ واز فل آف پین. تو آپ تو مستقل تکلیف میں تھے، اللہم اجعلنی صبورن کہنا بنتا تھا. ہمیں کیا سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھیں، آپ کسی ایک دعا سے اسلام کی رولنگ نہیں نکالتے ہیں، آپ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ساری آیات اور احادیث اکٹھی کرتے ہیں and then you bring out the ruling. That's the مزاج of اسلام. جب بھی کہتے ہیں کم علم کے اوپر یہ کام مت کریں، you will do more damage. آپ اسلام کے ساتھ خیر نہیں کر رہے، آپ مسلمانوں کے ساتھ خیر نہیں کر رہے، آپ نیرو ویژن دے رہی ہیں مسلمانوں کو. صبر مانگے صبر مانگے صبر مانگے، نہیں، صبر نہیں مانگتے اس طرح سے جبکہ آپ عافیت کے اندر ہیں اور خوشیوں کے اندر ہیں. صبر نہیں مانگا جاتا، سزا نہیں مانگی جاتی. صبر کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت مانگنے کو کہا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ دعا مانگ رہا تھا، اللہم انی اسألک الصبر، اللہم انی اسألک الصبر، اے اللہ میں آپ سے صبر مانگتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے صبر مانگتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا. سألت اللہ بلاء، صبر تو بلا اور مصیبت پر ہوتا ہے. جب آپ مشکل میں ہیں، جب آپ مشکل پہ پھنس گئے تب صبر مانگتے ہیں. سألت اللہ بلاء، آپ نے کہا صبر تو بلا اور مصیبت پر ہوتا ہے. فاسألہ العافیہ، تم اللہ سے صبر کی دعا مانگنے کی بجائے عافیت کی دعا کرو. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک واقعہ آتا ہے اور یہ آپ کو بہت کچھ بتائے گا، آپ کو میری بہت سی باتوں کا انداز اب سمجھ آ جائے گا. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت کے لیے گئے، بیمار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنے کے لیے، اس سے ملنے کے لیے، اس کے حق میں دعا کرنے کے لیے گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے پاس پہنچے، آپ نے دیکھا کہ وہ شخص پرندے کے بچے کی طرح، now this is the translation of Arabic content، پرندے کا بچہ. کین یو امیجن؟ پرندہ بھی نہیں، آپ اپنے سامنے اگر چڑیا کو سوچیں، فاختہ کو سوچیں تو ڈیلیکیٹ سی اسپیرو، ڈیلیکیٹ سی ڈو، پرندے کا بچہ، اسپیرو کا بیبی، ہاؤ ڈیلیکیٹ اٹ could be. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس شخص کے پاس گئے تو پرندے کے بچے کی طرح کمزور نظر آیا، ویک نظر آیا، فریجائل نظر آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا، اما کنت تدعو، اما کنت تسأل ربک العافیہ، کیا تم دعا نہیں کرتے تھے؟ کیا تم اللہ سے عافیت نہیں مانگتے تھے؟ مانگا کریں عافیت، اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سوال کیا، پہلا سوال کیا اس کو دیکھتے ساتھ، اما کنت تدعو، ہم کہتے ہیں فلاں سے دعا کرا لو، آپ میرے لیے دعا کر دیں، آپ میرے لیے پڑھ کر پھونک دیں. نہیں، آپ خود دعا مانگیں پلیز، اپنے لیے عافیت مانگیں اپنے لیے. دوسرے بھی کرتے ہیں آپ کے لیے دعا، اچھی بات ہے، پسندیدہ ہے کہ آپ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعائیں کریں، بٹ جو کہہ رہا ہے دوسرے کو وہ خود بھی تو مانگے. اما کنت تدعو، اما کنت تسأل ربک العافیہ، کیا تم نے اپنے لیے اللہ سے عافیت نہیں مانگی؟ اس شخص نے کہا، مفہوم آتا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا تھا، اے اللہ جو عذاب تم نے مجھے آخرت میں دینا ہے وہ دنیا میں دے دے. سوچ کیا مانگ رہا ہے اللہ سے، سوچے کیا مانگ رہا ہے؟ بیماری مانگ رہا ہے، آزمائش مانگ رہا ہے، آزمائش مانگ رہا ہے کہ تمہیں جو عذاب مجھے آخرت میں دینا ہے وہ دنیا میں دے دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور تم میں اتنی استطاعت نہیں ہے.
تم یہ دعا کیوں نہیں کرتے تھے اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے دنیا آخرت دونوں میں بھلائی عطا فرما اور مجھے دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ کیوں مانگا کہ جو وہاں دینا ہے وہ یہاں دے دے عذاب؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ مجھے معافی کر دے، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، میں اس قابل نہیں کہ آپ کی سزا کو برداشت کر سکوں؟ کیا پتہ چلا اس واقعے سے؟ انسان کو ہمیشہ دنیا آخرت کی بھلائی مانگنی چاہیے۔ اٹس سچ اے بیوٹیفل ٹاپک کہ میں جتنا اس پر آپ سے بات کر رہی ہوں میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کو اس کے اوپر اور بتاؤں، اس لیے کہ فتنوں کے دور میں عافیت طلب کرنا از وے ٹو پسندیدہ اینڈ ریکوائرڈ۔ ایسے لگتا ہے ہر دوسرا مسلمان بس ہاتھ میں تلوار نہیں پکڑے ہوئے، بٹ سمجھ رہا ہے کہ بس کسی بھی وقت مجھے جھگڑا کرنا ہے، کبھی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، کبھی کسی کے جذبات مجروح کر رہا ہے، کبھی کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، کبھی کسی کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہا ہے، کبھی کسی کا مال کھا رہا ہے، ہر انسان کو اپنا دشمن سمجھ رہا ہے۔ اس اپروچ کے ساتھ نہ ہم دوسروں کے لیے عافیت سوچ سکتے ہیں نہ اپنے لیے عافیت سوچ سکتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں عافیت عطا فرما دے۔ تھوڑا سا ٹاپک ہے اس عافیت کا، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ کو کراؤں گی، اینڈ آئی ول ریلیٹ اٹ مور ود دا دعاز، بیکاز دعا مانگنے میں بھی کس کس طرح انسان بعض اوقات پریشانی میں کیا مانگ جاتا ہے، اور پھر اس کے سامنے جو دنیا میں معاملات آتے ہیں وہ مشکلات کے آتے ہیں، اور پھر انسان کہتا ہے اللہ میں نے تو خیر مانگی تھی، میں نے دعا مانگی تھی، یہ کیا ہو گیا؟ سو it is in our religion to be very watchful in asking duas, in selecting our words جس میں ہم دعا مانگتے ہیں، تاکہ ہم اللہ سے صرف اور صرف عافیت مانگیں، صرف عافیت مانگیں۔ ایک آخری روایت جو حدیث کا مفہوم جس کے اوپر میں بات کو ختم کر رہی ہوں، اور یہ وہی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا ہے کہ عافیت مانگو۔ حضرت انس بن مالک کی دعا، آپ حضرت انس بن مالک کو جانتی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ رہتے تھے مدینہ میں، اور ینگ نوجوان تھے۔ انہوں نے 3 مختلف موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے اللہ کے رسول سے کہا ای الدعاء افضل، کون سی دعا افضل ہے؟ آپ نے کہا سل ربک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اپنے رب سے عافیت اور خیر مانگو دنیا اور آخرت میں۔ دوسرے دن پھر یہی شخص آیا، اس نے پھر پوچھا، آپ نے پھر یہی کہا سل ربک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ تیسرے دن یہ شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی بات کہی، اور آخر میں کہا فَإِذَا آتَيْتَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ۔ دیکھو اگر تم کو دنیا اور آخرت کی خیر و عافیت مل جائے، absolutely you are a successful person، فَقَدْ أَفْلَحْتَ، تم کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ سے عافیت مانگیں۔ آج پتہ چل گیا ہے، ہم یہ نہیں چاہتے صرف کہ روز محشر جب ہمارا نامہ اعمال کھولا جائے اور اللہ کے سامنے اس کو پریزنٹ کیا جائے، اس وقت ہمیں اپنی گنی چنی نیکیاں نظر آئیں، اور ہم اس وقت سورۃ الزلزلہ کی آیت کو ڈپکٹ کر سکیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ہم وہاں اپنے اعمال کو مجسم ہوتا ہوا دیکھیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی روشنی میں جو فیصلے کرتے ہیں، اللہ ہم اس کا خیر بھی اپنی اس دنیا میں دیکھیں، اس حسنہ کو اس دنیا میں ایکسپیرینس کریں، اس عفو کو، اس عافیہ کو اس دنیا میں ایکسپیرینس کریں۔ تو اللہ سے دعا مانگیں، دن میں 1 مرتبہ ضرور، منیمم کم سے کم اللہ سے عافیت مانگیں۔ قبولیت دعا کے جو اوقات ہیں اس میں سے میں نے اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت آپ کو بتا دیا، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کسی ایک وقت میں ضرور دعا مانگیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں کہ اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہم پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں مشکلات سے، بلاؤں سے، آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔
اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں دشمن کے شر سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے، اللہ مسلمان امت پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مشکلات دور فرما دے، اللہ ہم کمزور ایمان والے مسلمانوں کو آزمائش سے بچا، اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم آزمائشوں کو برداشت کر سکیں، نہ ہم ایموشنل آزمائش برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہم سائیکولوجیکل آزمائش برداشت کر سکتے ہیں اللہ، نہ ہم اولاد کی طرف سے آزمائش برداشت کر سکتے ہیں اور نہ اپنی صحتوں کی طرف سے آزمائش برداشت کر سکتے ہیں، اللہ سب بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما، اللہ سب والدین کی آنکھوں کو ان کی اولاد کی طرف سے ٹھنڈا رکھیے، اللہ سب سپاؤسز کو ان کے سپاؤس کی طرف سے ان آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیے، اللہ اتفاق اور اتحاد دے دے اس امت میں، اللہ کلمے کی شان کے مطابق عمل کرنے کے ہمیں انداز سکھا دے، اللہ ہم سے وہ کام لے لے جس کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہماری اولادوں کو بخش دے، اللہ ہمارے والدین کو بخش دے، اللہ ہم پر رحمت نازل فرما، اللہم انا نسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک